السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، علماء نظامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد کی خصوصی نشریات اسلاف شناسی کی آج کی اس خصوصی نشست میں حضرت مولانا مفتی سید محمود قادری کان اللہ لہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکر خیر کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خطیب دکن علامت الزمن حضرت مولانا مفتی سید محمود قادری کان اللہ لہ اپنے عہد کے جلیل القدر علماء میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اور شریف خاندان کے سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ جامعہ نظامیہ کے قابل فخر فرزند اور حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے قابل صدناز تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جمعیت عروب بارکس میں درس و تدریس کی مسند پر فائز ہوئے اور اپنے علوم ظاہری و باطنی کے فیضان سے کئی سال تک خلق کثیر کو فیضیاب کیا۔ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی زبان و ادب میں مہارت اور فن عروض و بلاغت میں ید طولہ حاصل تھا۔ آپ بسطتاً فی العلم والجسم کی تصویر تھے۔ حق گوئی و بے باکی آپ کا طر امتیاز تھا، اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ شعر آپ کی شخصیت پر صادق نظر آتا ہے: آئیں جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ امیر جامعہ نظامیہ مقصود جنگ کے عہد میں جب جامعہ نظامیہ کے اسلامی تشخص اور انفرادیت کے نقوش طابع کو نصاب کی اصلاح کے پردے میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے صدائے احتجاج بلند کیا اور دوسروں کو بھی اس جانب توجہ دلائی، اور احتجاجاً آپ نے شیخ الجامعہ کے عہدے سے استعفیٰ پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں درس و تدریس، فقہ و افتاء میں استادانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ قطب شاہی دور کی یادگار 400 سالہ قدیم و عظیم تاریخی مکہ مسجد کے خطیب بھی تھے۔ اپنی فصیح و بلیغ خطابت سے ایک دنیا کو مسخر کر رکھا تھا۔ قدرت نے آپ کو بڑی عمدہ اور پرکشش آواز سے سرفراز کیا تھا۔ ہزارہاں لوگ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آپ کے خطبے کو یکساں سنا کرتے تھے۔ اس اعجاز خطابت سے مکہ مسجد کے محراب و منبر برسوں گونجتے رہے۔ آپ کی شخصیت کو مقبول عام بنانے میں حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی و عملی فیضان کا بڑا حصہ رہا ہے۔ مختلف علوم و فنون کے ساتھ آپ کو شعر و ادب سے بھی کافی ذوق و شوق تھا۔ عربی کے علاوہ فارسی میں ایک قادر الکلام شاعر کی حیثیت سے آپ نے اہل علم و اصحاب فکر و فن سے اپنی شخصیت و علمیت کا لوہا منوایا اور داد تحسین حاصل کی۔ آپ نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی اور کلام موزوں کیا، عربی میں خطبات جمعہ پر مشتمل ایک کتاب تصنیف فرمائی، مگر افسوس کہ یہ دونوں بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گئے۔ عزیزان محترم، حضرت العلامہ خطیب دکن مولانا مفتی سید محمود قادری کان اللہ لہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس دور میں آپ نے جو شیخ الاسلام سے جو استفادہ فرمایا، آپ ہی کے الفاظ ہیں اور آپ ہی کے تأثرات ہیں کہ ایک وفور محبت سے ایک مرتبہ آپ کا جو انٹرویو لیا گیا تھا، وہ انٹرویو اس وقت لیا گیا جب آپ باوجود علالت کے لیٹے لیٹے آپ نے حسب ذیل تقریر کی، جسے مدیر مجلہ ارشاد نے نوٹ کر لیا تھا۔ تو آپ نے اس وقت بڑے محبت کے ساتھ اپنے پیر کو یاد کیا اور آہیں بھرتے جاتے تھے، بار بار آنسو آنکھوں سے ڈھلتے جاتے تھے۔ عجیب رقت انگیز منظر تھا کہ آپ اپنے استاد سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہایا کر رہے تھے۔ یہ آپ کی اپنے پیر سے، اپنے استاد سے محبت کا اظہار تھا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی سید محمود کان اللہ لہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام خاص
سے آپ کا خاص تعلق تھا، اور اسی تعلق کی بنا پر بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے محمود تجھ جیسا ہی میرا بیٹا تھا، اللہ نے مجھے تجھ جیسا ہی بیٹا عطا فرمایا تھا۔ تو یہ محبت بھرے انداز آپ کو بانی جامعہ علیہ رحمہ سے حاصل ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 21 سال کی تھی، میں نے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ درس، تصوف کی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ کا جو درس آپ دیا کرتے تھے، خاص شاگردوں کو دیا کرتے تھے، تو میں اس میں شامل ہونے کی میں نے گزارش کی۔ فرمایا تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں کہ اس درس میں شامل کیے جاؤ۔ میں نے ایک دو میری ہی عمر کے شاگردوں کا حوالہ دیا، تو فرمایا وہ تو شادی شدہ ہیں، تم بھی شادی کر لو، میں تمہیں بھی شریک درس کر لوں گا۔ میں نے عرض کیا راضی ہوں، آپ ہی کسی سے میری شادی کروا دیں۔ پھر میں نے عرض کیا مجھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک الماس حسین نامی، جن کی شادی تو نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ الماس حسین کی شادی کہاں ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو درس میں شامل کیا؟ تو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ مسکراتے ہوئے فرمایا شادی سے مطلب غلامی میں راہ سلوک طے کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی غلامی میں حاضر ہوں، مجھے بھی آپ مرید فرما لیجئے۔ شادی سے مراد یہاں پر آپ مریدی کی جانب توجہ دلا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 11 ربیع الثانی کو طریقہ قادریہ میں آپ کو شامل کیا گیا، پھر بعد میں سلسلہ چشتیہ میں بھی آپ کو داخل بیعت کیا گیا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے آپ خود فرماتے ہیں اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے پیر کے جو معمولات تھے اس جانب، جو آج ہمارے لیے بھی یہ ایک نمونہ عمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹیبل پر یا آپ کے سامنے، آپ کی میز پر جو بھی کتاب آتی، شیخ الاسلام اس کتاب کو مکمل پڑھے بغیر الماری میں نہیں رکھا کرتے تھے، جب تک اس کو مکمل پڑھتے نہیں تھے۔ اور خود آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی کتاب لیتے 8-10 روز تک مسلسل زیر مطالعہ رکھتے اور حاشیہ لکھتے جاتے، کسی کتاب کو بغیر ختم کی الماری میں نہ رکھتے۔ میرے پیر کی ساری عمر، دیکھیں الفاظ اور انداز، اپنے استاذ کا تعارف کس محبت سے آپ فرماتے ہیں، کس شان سے فرماتے ہیں۔ میرے پیر کی ساری عمر خدمت علم اور خدمت خلق میں صرف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی سید محمود رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ کا جب وقت اخیر آیا، آخر عمر میں، جب آپ مرض وصال میں مبتلا ہوئے، ارسطو یار جنگ علاج کے لیے مامور ہوئے، آپریشن کرنا تجویز کیا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اس وقت آپریشن کے مخالف تھے، مگر وہ نظام دکن کا حکم تھا آپ کے علاج کے لیے جو طے ہونا تھا۔ اس وقت یہ خود فرماتے ہیں میں میسرم علاقے کا مفتی تھا، حضرت مندو زئی کی دیوڑی میں مقیم تھے، میں بھاگا بھاگا آیا، جیسے مجھے خبر ملی، معلوم ہوا کہ آپریشن چل رہا ہے۔ آپریشن کے بعد جب کمرے میں لائے گئے تو شیخ الاسلام علیہ رحمہ پر بے ہوشی طاری تھی۔ دروازے پر حکیم محمود سمدانی متعین تھے، وہ میرے طب کے استاذ تھے، انہوں نے مجھے اندر جانے سے روکا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے پیر کو دیکھوں گا، اور بہت روکا گیا، لیکن میں نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے پیر کو دیکھنا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر شیخ الاسلام امام انما اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کو اس وقت تک ہوش آ چکا تھا، اور اس وقت بہت آپ کے اندر اضطراب بھی تھا، بے چینی بھی تھی، قبلہ رو لیٹے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اور میں جب آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میرے استاذ نے کہا کہ محمود مت رو، کہ اب ہم کو بلاوے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ، یہ وقت مقرر ہے۔ اسی روز دنیا سے پردہ فرمایا اور شیخ الاسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ عزیزان محترم، پھر بعد کے احوال کی جانب آپ توجہ دلاتے ہوئے اور ان احوال کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقربا کا خیال تھا کہ خاندانی جو ہڑوار تھا حافظ شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کی گنبد کے بازو رکھا جائے، مگر مفتی محمد رکن الدین اور میں نے طے کیا کہ مدرسے نظامیہ میں رکھنا زیادہ مناسب ہے، اور اس وقت نظام دکن بھی بمبئی میں تشریف رکھتے تھے، موجود نہیں تھے شہر میں۔ بہرحال ان کا تار بھی وہاں سے یہی آیا کہ آپ کو آپ کے ہی قائم کردہ اس عظیم
ادارے جامع نظامیہ میں رکھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع جماعت الرحمہ کی تدفین آپ کے قائم کیے ہوئے ادارے کے احاطے میں ہی عمل میں آئی، اور آخر میں آپ کے جو الفاظ ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شاگرد کا اپنے استاذ کو، اپنے پیر کو، اس سے بہترین کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں محبت بھرا انداز آپ کا کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میرا ایقان ہے کہ میرے پیر ہی آج تک وہاں سے مدرسے کا انتظام چلا رہے ہیں، آج تک مدرسہ نظامیہ جامع نظامیہ کا انتظام میرے پیر ہی وہاں سے انتظام چلا رہے ہیں۔ 40 سال میں غلامی میں گزارا ہوں۔ الفاظ پہ غور فرمائیے، کہتے ہیں کہ علم کی کتنی بڑی قدر تھی، علم کا کتنا بڑا لحاظ تھا، اپنے استاذ کا کتنا بڑا لحاظ تھا، اپنے پیر کا کتنا بڑا لحاظ تھا، باوجود یہ کہ ایک سید ہیں اور خاندان رسول سے تعلق ہونے کے آپ اپنے اس پر کتنا فخر کرتے ہیں، جہاں سے علم کا فیض ملا، جہاں سے اپنے نانا جان کے علم کی میراث جس ذات گرامی سے نصیب ہوئی ہے، اس ذات گرامی کو کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی عظیم ترین ہستی کی محبت میں 40 سال انہی کی غلامی میں گزارا ہوں۔ ایک ایک دن کی تفصیل دماغ پر نقش ہے کہ کیا کیا کہا جائے، اب بھی انہی کے سرہانے بیٹھا ہوں، رات دن انہی کا تصور ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کہاں ہے آج ایسی محبتیں، کہاں ہے آج ایسا تعلق کہ جو شخصیت اپنے آپ کو دیکھے، خاندانی اعتبار سے جو عظمتیں، جو نسبتیں اور جو آپ کو عظیم شہادتیں حاصل تھی، اس کے باوجود بھی اہل علم کی جو آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اپنے استاذ کی جو آپ نے قدردانی فرمائی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جو ببانگ دہل تحریر فرما دیا ہے، اور تا قیام قیامت تک آپ کے یہ الفاظ ہر کسی کے لیے قابل عمل ہے اور قابل نمونہ ہے کہ ہم کو اپنے اساتذہ کی اور اپنے اہل علم کی جو صاحب فضیلت رکھتے ہیں، جس حیثیت سے بھی ان کی عظمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک سید زادے نے دکن کی سرزمین سے تمام لکھنے پڑھنے والوں کو پیغام دیا، چاہے وہ سید ہو کہ غیر سید ہو، ان کو اپنے اساتذہ کے مقام کو نہیں بھولنا چاہیے، علماء کے مقام و منصب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، مولا رب کریم ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔